جی السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ میں سے بہت سے بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ وائی شوڈ آئی انویسٹ ان پراپرٹی آذربائیجان، مجھے آذربائیجان پراپرٹی میں انویسٹ کیوں کرنا چاہیے؟ یہ واقعی بہت اچھا سوال ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ آذربائیجان کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتے جتنا کہ ان کو جاننا چاہیے انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے۔ میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو مجھے پتہ ہے، اور ان میں سے بھی یہ سمری ہوگی، کیونکہ اتنی زیادہ باتیں میں آپ کو ایک ویڈیو میں تو بتا نہیں سکتا۔ سکوپ اور پوٹینشل کیا ہے آذربائیجان کا؟ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آذربائیجان میں دنیا کا سب سے پہلا جو آئل کا یعنی تیل کا کنواں تھا وہ آذربائیجان میں دریافت ہوا۔ ساری دنیا میں تیل نکلنا جب شروع ہوا تو سب سے پہلا کنواں جو تھا وہ آذربائیجان میں دریافت ہوا تھا۔ اس کے بعد امریکہ اور پھر مڈل ایسٹ اور باقی ساری دنیا میں۔ تو یہ ہسٹری آپ گوگل پہ سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب جو جدید ترین ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ کیسپین سی جو ہے، یہاں پر دنیا میں سب سے جو گہرا تیل کا کنواں ہے وہ کیسپین سی کے اندر ہے، یعنی 3-4 کلومیٹر، 3-4-5 ہزار میٹر کی گہرائی تک، اور اس سے بھی زیادہ۔ تو جو سب سے آخری تیل کا کنواں ہوگا دنیا کا وہ بھی کیسپین ریجن میں ہوگا۔ تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں جو پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس دوران جو ہے رشیا کا جب آذربائیجان حصہ تھا تو رشیا کی آئل کی بہت زیادہ ڈیپینڈنس اس وقت آذربائیجان پہ تھی۔ تو آذربائیجان ایک آئل ریچ کنٹری ہے، جس طرح سے سعودی عرب ہے، جس طرح سے ابو ظہبی ہے، کویت ہے، عراق ہے، ایران ہے۔ اسی طرح سے آذربائیجان ایک آئل ریچ کنٹری ہے جو رشیا کے بعد یورپ کا دوسرا بڑا آئل اور گیس کا سپلائر ہے، اور ٹرکی کی تقریباً 60% انرجی ڈیپینڈنس جو ہے وہ آذربائیجان پر ہے، کیونکہ آذربائیجان ٹرکی کا بارڈرنگ کنٹری ہے، نیبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان میں ٹرکش لینگویج بولی جاتی ہے۔ آذری لینگویج اور ٹرکش لینگویج ویسی ہی ہے جیسے ہندی اردو ہے، سیم لینگویج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیم کلچر ہے، مسلم ہے دونوں، اور دونوں کا جو کلچر ہے وہ بھی سیم ہے، یعنی 2 کنٹری 1 نیشن، 2 کنٹری 1 نیشن، سیم لینگویج سیم کلچر۔ آذربائیجان آئل ریچ ہے، انرجی ڈیپینڈنس ٹرکی کی ہے، یورپ کی ہے۔ اس کے بعد دوسری اہم وجہ کہ آذربائیجان جو ہے اس کی سٹیبل اکانومی ہے۔ تقریباً آپ پچھلے 5 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ 1.7 جو ہے وہ $1 جو 1.7 منات کے ایکول جا رہا ہے، $1 1.7 منات، یعنی یہ اوپر نیچے نہیں ہوا، جبکہ ٹرکی میں بہت سے پرائسز اوپر نیچے ہوئی ہیں، جو $1 میں 7 لیرہ یا 8 لیرہ آ رہے تھے، اب اس وقت وہ تقریباً 16 لیرہ کے برابر جا چکا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ ایک مسلم کنٹری ہے اور ٹرکش کلچر ہے، اور اس کے بعد لیونگ پیراڈائز ہے بہت سی فیملیز کے لیے، رہنے کے لیے، فیملی کے لیے میں بات کر رہا ہوں، رہنے کے لیے ایک جنت ہے۔ مسلم فیملی کو سیفٹی چاہیے، سیکیورٹی چاہیے، ریشزم نہیں ہونی چاہیے، اور سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو ایکسیپٹ کرے، اور آپ کے جو بچے ہیں وہ نہ بگڑے اور آپ کی فیملی سیکیور ہو، جبکہ یورپ، UK اور کینیڈا، امریکہ میں آپ کی فیملی ڈسٹرائے ہو سکتی ہے، ایسی سوسائٹی ہے۔ تو یہاں پر جو بہت سے مسلم ہیں ان کی فیملی سیکیور ہے، کیونکہ مسلم کلچر ہے اور ریشزم نہیں ہے، ایکسٹریمزم بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ 20% جنگلات ہیں، ماؤنٹینیس ایریا ہے، اور بہت زیادہ جنگلات ہونے کی وجہ سے آب و ہوا بہت صاف ستھری ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں 9 مہینے جو ہے بہت ہی اچھا موسم رہتا ہے، ٹمپریچر بہت نارمل سا اچھا سا رہتا ہے، جیسے آپ فرض کر لیں سوات اور مری کا موسم جس طرح سے راؤنڈ دا ایئر رہتا ہے، صرف 1 مہینہ برف باری ہوتی ہے، اور 2 مہینے یا 1.5 مہینہ بڑی مشکل سے گرمی کے ہوتے ہیں۔
تو موسم اوورآل پورا سال اچھا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے جو کرائم فری کنٹریز ہیں، جن میں جو جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے، یہ آذربائیجان ان میں سے ایک ہے۔ یہاں پر کسی بھی بندے کے پاس پستول نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، اور کرائمز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کوئی موبائل سنیچنگ نہیں، کوئی ڈکیتی نہیں، کوئی آپ کی جو اس طرح سے جان کو خطرہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ ایک بہت اچھا کنٹری ہے۔ لوگ بہت زیادہ فرینڈلی ہے اور آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ عزت دیتے ہیں۔ عربوں کی طرح آپ کو غلام نہیں سمجھتے، آپ کو دوست اور بھائی سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان آپ کو پاسپورٹ دیتا ہے، جبکہ کوئی بھی مڈل ایسٹرن کنٹری آپ کو پاسپورٹ نہیں دیتا۔ اگر آپ 7 سال آذربائیجان میں رہتے ہیں تو 2 سال ٹیمپریری اور 5 سال کی پرماننٹ ریزیڈنس کے بعد، چاہے آپ بزنس ریزیڈنس پہ رہیں چاہے آپ پراپرٹی ریزیڈنس پہ رہیں، 7 سال بعد آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان اور یورپ کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ یورپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ پاکستان سے آذربائیجان آئے اور آذربائیجان سے یورپ جا سکتے ہیں، اور واپسی پہ بھی اسی طرح سے، اور یہ کراس روڈز میں آ گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کل بائی روڈ بھی آ جا سکتے ہیں، ٹرین بھی شروع ہو رہی ہے کچھ عرصے میں۔ تو آذربائیجان جو ہے یہ پاکستان کے بہت قریب ہے، ایک مسلم کنٹری ہے، اور آپ کا آنے جانے کا بھی ایزی ہے۔ مثلا کینیڈا دنیا کی ایک نکر پر ہے، امریکہ بہت دور ہے، آسٹریلیا بہت دور ہے، لیکن یہ بہت قریب ہے اور مسلم کنٹری ہے۔ ٹریڈ اور بزنس کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، کیونکہ چائنا اور یورپ کے درمیان میں آذربائیجان جو ہے ایک ٹرانزٹ کنٹری کا رول پلے کر رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز جو ہیں آذربائیجان آتے ہیں، اور یہاں ایلت کے نام سے ایک جو ٹرانزٹ پورٹ بنی ہے، جیسے دبئی کی ایک ٹرانزٹ پورٹ ہے، تو یہاں سے ایلت پورٹ سے یہ جو ہے کنٹینر جاتے ہیں ٹرکی، اور پھر پورے یورپ کو جا رہے ہیں وایا ٹرین۔ تو ہزاروں کی تعداد میں یہ کنٹینرز آ جا رہے ہیں، اور یہ ٹرانزٹ کنٹری کا رول پلے کر رہا ہے۔ ٹورزم کے حوالے سے 9 زون ہیں اس کے اندر، اور ٹورزم ماؤنٹینیس ایریاز ہیں، نیچرل ٹورزم ہے، ونٹر ٹورزم ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایڈونچر ٹورزم ہے، اور میڈیکل ٹورزم ہے۔ تو ٹورزم کے لحاظ سے بھی یہ کنٹری بہت تیزی سے گرو کیا ہے۔ ایک سال میں 50 لاکھ ٹورسٹ آ رہے ہیں، جبکہ اس ملک کی آبادی صرف 1 کروڑ ہے۔ تو آدھی آبادی کے قریب ٹورسٹ آ رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ سے بہت زیادہ ٹورسٹ آ رہے ہیں، اور پھر کوریا، جاپان اور یورپ اور UK ہر جگہ سے ٹورسٹ آ رہا ہے، کیونکہ کرائمز نہیں ہے، سوسائٹی بہت زیادہ فرینڈلی ہے، آب و ہوا بہت اچھی ہے، خوبصورت ملک ہے، اور کھانا جو ہے بہت اچھا فوڈ ہے ان کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں یہ اسپائسز وغیرہ نہیں کھاتے، ہیلدی لوگ ہیں۔ عام جو ایوریج ان کی عمریں 80 سال 90 سال تک عام لوگ جیتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں 50-60 سال بڑی مشکل سے لوگ جو ہے وہ جی پاتے ہیں۔ ان کی زندگیاں لائف سپین جو ہے بہت کم ہے، کیونکہ نہ ہی خالص چیزیں ملتی ہیں، نہ ہی خالص آب و ہوا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں، اور نہ ہی جو ہے لوگ اسٹریس میں اور ٹینشن میں رہتے ہیں، کوئی ان کو ریلیکس نہیں ہوتا۔ جبکہ یہاں پر فوڈ آپ کو خالص ملتا ہے، آب و ہوا خالص ہے، اور اتنی زیادہ پولیوشن نہیں ہے، جس وجہ سے جو لوگوں کا لائف سپین ہے وہ بڑا ہے۔ آپ یہاں کے کسی بھی گاؤں میں جا کے رہتے ہیں تو یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ایک ٹریٹمنٹ ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں، یہ بہت اچھا کنٹری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے انٹیپڈ ریسورسز ابھی ہیں۔ آپ نے کتنا عرصہ پہلے آذربائیجان کا نام سنا؟ 2 سال پہلے، 5 سال پہلے، 8 سال پہلے تو نہیں سنا تھا۔ اگر سنا بھی ہوگا تو جانتے نہیں ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ 3-4 سال ہوئے ہیں دنیا میں آذربائیجان کو لوگ جاننا شروع ہوئے، لیکن آذربائیجان 100 سال پہلے سے 100 سال پہلے سے ایک آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، اور یہ جو ایوریج جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں سے ایک کنٹری ہے۔ اور سینٹرل ایشیا کے اندر جتنے بھی کنٹریز ہیں، جس میں قازقستان ہے، ازبکستان ہے، کرغزستان ہے، ان سب سے زیادہ ڈیولپڈ کنٹری ہے، اور بہت اچھا سسٹم ہے یہاں پر۔ لوگ بہت زیادہ کوآپریٹیو ہے، بہت زیادہ فرینڈلی ہے، ایکسٹریمزم نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کوئی ریشزم بھی نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں پر پراپرٹی ریزیڈنس لے کے رہتے ہیں یا بزنس ریزیڈنس لے کے رہتے ہیں تو آپ کے بچوں کے لیے اسکول کی ایجوکیشن فری ہے، آذربائیجانی لینگویج میں ہوگی لیکن فری ہوگی۔
میڈیکل آپ کے لیے فری ہے، ہاسپٹل جو گورنمنٹ کے ہیں وہاں پر. تو اسی طرح سے یونیورسٹی میں جب بچے جاتے ہیں تو اگر وہ ٹیسٹ دے کے پاس ہوتے ہیں تو فری ایجوکیشن ہے. اگر وہ میرٹ پہ پورے نہیں اترتے تو پاکستان کی نسبت ایجوکیشن سستی ہے. مثلا اگر پاکستان میں ایک چیز 10 سے 12 لاکھ میں ہوتی ہے تو وہی چیز یہاں پر سالانہ اس کی فیس جو ہے تقریباً 5 سے 6 لاکھ ہوگی. تو یہ ساری سہولتوں کے ساتھ ساتھ پھر اگلی بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور آذربائیجان کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. جب دو ملکوں کا آپس میں ڈیفنس ایگریمنٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہوتی ہے. پاکستانی اگر یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ایک تو انٹرنیشنل ڈیفینیٹلی وہ ٹریٹی کے تحت انویسٹمنٹ پروٹیکٹ ہوتی ہے، لیکن دوسرے دو ملکوں کے آپس میں تعلقات کی وجہ سے بھی انویسٹمنٹ کی حفاظت ہوتی ہے. ایک تو یہ لوگ مسلمان ہیں، دوسرا پاکستان کے ساتھ کلوز ریلیشن شپ ہے، اور اس وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے ان کی انویسٹمنٹ سیکیور ہوگی. انویسٹمنٹ کن سیکٹر میں کی جا سکتی ہے؟ اس وقت بہت زیادہ پوٹینشیل ہے پراپرٹی کے اندر انویسٹ کرنے کا، اور مجھے نہیں لگتا کہ آگے 2 سال بعد یہ پوٹینشیل ہوگا. آج ابھی انیشیل سٹیجز پر ہے. تو آپ رینٹل پراپرٹیز بنا سکتے ہیں، ریزیڈینشل پراپرٹیز بنا سکتے ہیں، کمرشل پراپرٹیز بنا سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں، اپارٹمنٹس بنا سکتے ہیں، دکانیں بنا سکتے ہیں، آفسز بنا سکتے ہیں، ٹورسٹ ریزورٹ بنا سکتے ہیں، کو فارم بنا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دمبا فارم بنا سکتے ہیں، گرین ہاؤس فارم بنا سکتے ہیں، اپنی گاڑیوں کی ورکشاپ بنا سکتے ہیں، یا اس طرح سے بہت سے جو کام ہو سکتے ہیں. ابھی انیشیل سٹیج پر ہے. ایک منات پاکستانی 120 سے 125 روپے کے برابر ہے. سٹیبل کنٹری ہے، محفوظ کنٹری ہے، پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ عزت اور پیار کرنے والے لوگ ہیں. مجھے امید ہے کہ جو انفارمیشن پاسبل تھی میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے. آئل ریچ کنٹری، بزنس ٹرانزٹ جو ٹریڈ اس کا ہب اور بزنس کا ہب ہے، ٹورزم کے حوالے سے بڑی تیزی سے گرو کر رہا ہے. ان ساری وجوہات کی وجہ سے یورپ میں پراکسیمیٹی ہونے کی وجہ سے ایک طرف رشیا ہے، دوسری طرف ٹرکی ہے، ایران ہے اور یورپ ہے. آپ یہاں سے دوسرے ممالک میں ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ویزا فری ہونے کی وجہ سے یہاں پر آپ کو بہت سے ٹرکش لوگوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بن جاتے ہیں، رشین کے ساتھ اور یورپین کے ساتھ، اور آپ پھر ان کے ساتھ اپنا بزنس آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک اچھا چانس ہے. آپ آذربائیجان کو اپنے بزنس کے ہب کے طور پر یوز کریں، یا اپنی انویسٹمنٹ کے طور پر آذربائیجان میں فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کریں. لیکن لینگویج بہت بڑا بیریئر ہے. 1 یا 2% لوگ انگلش سمجھتے ہیں. پہلے 3-4 مہینے آپ کو زبان سمجھنا ہوگی، سیکھنا ہوگی، اور اس کے بعد آپ جو ہے آگے بزنس کر سکتے ہیں یا پراپرٹی کر سکتے ہیں. یا آپ ہمارے ساتھ مل کے کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہوں، ہمارا کراؤڈ فنڈنگ کا جو آذربائیجان انویسٹمنٹ فنڈ ہے وہ جوائن کرنا چاہتے ہوں، جس میں ہم رینٹل پراپرٹیز لے رہے ہیں، صرف $1000 کا ایک شیئر ہے، تو آپ ہمارے ساتھ مل کر بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ شروعات ہے. ہم آپ کو سمجھیں، آپ ہمیں سمجھیں. آپ پھر یہاں پہ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں یا پراپرٹی لینا چاہتے ہیں تو بینگ اے ٹیم ممبر ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.